سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا صدیقہ شہیدہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی۔ ناظرین کرام، یہ وہ دن چل رہے ہیں کہ جس میں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت مانی جاتی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کی ذات اقدس وہ ہے جن کا تعارف خود نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرایا، اور یہاں تک کہا کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ ام ابیہا کے لفظ سے جناب فاطمہ زہرا کا تعارف کروایا، اور جو حدیث میں نے پیش کی کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اذاہا، جس نے اس کو اذیت دی، فقط اذانی، اس نے مجھے اذیت دی، اور جو گویا جس نے اللہ رسول کو اذیت دی، فاطمہ کو اذیت دی، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ آپ نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ عملی طور پہ جناب فاطمہ زہرا کا تعارف کراتے ہوئے کچھ اس انداز سے جناب رسول خدا کی زندگی ملتی ہے کہ جب آپ داخل ہوتی تھیں تو جناب رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تعارف کا یہ بھی انداز رہا کہ صبح کی نماز کے بعد اگر کہیں جاتے تھے تو پہلے جناب فاطمہ زہرا کی ڈوری پر پہنچ کر سلام کرتے تھے، اے اہل بیت طاہرین، تم پر میرا سلام ہو۔ تعارف کرانے کا یہ بھی انداز رہا کہ آپ جب بھی مدینے سے باہر جاتے تھے کہیں تو آخر میں جناب فاطمہ زہرا سے ملتے تھے، اور جب اس سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے تھے۔ گویا درمیان میں زیادہ وقت نہ رہے، جب جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں، تاکہ 1 منٹ سے ہی 2 منٹ سے ہی کچھ دیر ہو جائے دوسروں سے ملاقات کے مقابلے میں جناب فاطمہ زہرا سے، اور پہلے آ کے ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سے ملاقات ہو جائے۔ یعنی کچھ اس انداز سے جناب فاطمہ زہرا کا آپ نے تعارف کرایا ہے کہ اب دوسرے لوگ، ہم جیسے کم علم لوگ، ہم جیسے کم مطالعہ لوگ، ان کا تعارف کیا کرائیں گے جب پیغمبر اکرم کی ذات اقدس نے اپنی بیٹی کا تعارف مختلف انداز سے کروایا۔ گویا ہر موقع پہ پہچانوا دیا کہ یہ کون ہے، اور جب خدا تعارف کراتے ہوئے نظر آتا ہے تو چادر تطہیر کے نیچے جو لوگ جمع ہیں ان میں سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کا نام لیتا ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہ و بالہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے
بچے ہیں، یعنی امام حسن و حسین۔ غدیر کے مباہلے کے میدان میں اگر تعارف کرایا تو درمیان میں جناب، یعنی کس انداز سے جناب فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا، تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ اور خدا کی اقدس نے ماہ مبارک کے حوالے سے جناب فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے جسے ہم اور آپ جمادی الثانی کے مہینے سے یاد کر رہے ہیں، یعنی ہجری کیلنڈر میں جو ترتیب ہے محرم سے شروع ہوتی ہے، اس میں یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، اور اس کے بعد رجب ہے، اس کے بعد شعبان ہے، اس کے بعد رمضان ہے، پھر عید ہے۔ یعنی یہ جو 5 مہینے مسلسل نظر آ رہے ہیں، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال، یہ مہینے اگر باریکی سے دیکھا جائے، اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے، تو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم بھی اپنے ہجری کیلنڈر کے حوالے سے جناب فاطمہ زہرا کا تعارف کچھ اس انداز سے کرا رہا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کے قریب آئے بغیر، جن کا تعارف حاصل کیے بغیر، جن کا علم کیے بغیر، جن سے سوال کیے بغیر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اب آپ اس کو حدیث قصہ سے جوڑ لیں کہ ہر ایک کی سنی ہوئی ہے، ہر ایک کی سمجھی ہوئی ہے، ہر ایک کی پڑھی ہوئی ہے، کم از کم ہر ہفتے پڑھتا ہے، جمعرات کو، جمعے کو، یا آپ دیکھیں کہ ہر مہینے میں نوچندی جمعرات کو خاص طور سے تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ پورا مفہوم ہمارے ناظرین کی نگاہ میں، یا جتنے بھی شیعان اہل بیت ہیں ان کی نگاہ میں پورا تعارف ہے کہ چادر لی گئی، جناب رسول خدا نے اوڑھا، ایک بیٹا آیا جناب فاطمہ کا، دوسرا بیٹا آیا، شوہر آئے، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو سلام کر کے یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں جناب رسول خدا کی، ہمیں نانا کی، ہمیں بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اس گھر میں، وہ کہاں پہ ہے؟ اچھا، جب خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو اس کے سہارے جناب رسول خدا تک پہنچ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہ ہم جیسے لوگوں کو سبق دینے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سے سوال کیا جائے، اور ان کے جواب اور ان کے اشارے کے بغیر گویا تم جناب رسول خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ پہلے سوال کرو، جب وہ بتائیں کہ کہاں ہیں تو تم وہاں تک جاؤ۔ اور ان معصومین نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رسول خدا کو سلام کر کے اجازت لے کے داخل کسا ہوئے، چادر کے نیچے پہنچے۔ یہ یوں بھی پہنچ سکتے تھے، لیکن اس طرح کا طریقہ اختیار کر کے ہم جیسے جاہلوں کو یہ سبق دینا کہ امام ہو کے رسول کی خوشبو محسوس کر کے بھی رسول تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جناب فاطمہ زہرا اشارہ کر دیں، اشارہ نہ کریں، بتائیں کہ وہاں ہے، اور اس کے بعد امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، مولا کائنات ہیں، یہ سب کے سب وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے یہ کہ اگر ہم رسول خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے سوال کریں۔ اب اس ہجری کیلنڈر میں آپ دیکھیں جمادی الثانی کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جناب فاطمہ زہرا کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کی 20 تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی مہینے کی 3 تاریخ کو آپ کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ گویا جس ماہ مبارک میں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہے اسی میں شہادت ہے، یعنی ہم جمادی الثانی کے مہینے کو جناب فاطمہ زہرا کا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان، یہ فکری چیز ہے، کیا اہتمام ہے، ہر چیز کے پاس پیچھے راز ہوتا ہے، ہر چیز کے پیچھے منطق ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تو راز ہے کہ جمادی الثانی کے مہینے میں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہے، آپ کی شہادت بھی ہے، تاکہ ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ یہ ماہ مبارک جناب فاطمہ زہرا سے منسوب ہے۔
اور جب تک اس ماہ مبارک میں انسان مسلمان خاص طور سے داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ رجب کے مہینے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات میں کئی بار بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ منطق کے حساب سے، فکر کے حساب سے، عقل کے حساب سے ہر ایک کے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کا مہینہ اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ مولا کائنات کا مہینہ، اس لیے کہ 13 رجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، علی کا مہینہ، ولی خدا کا مہینہ، وسیع رسول کا مہینہ، رجب کا مہینہ۔ لیکن رجب کے مہینے میں اس وقت تک کوئی انسان خاص طور سے مسلمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جمادی الثانی کے مہینے کو میں قدم رکھ کے اس کو بتا کے نہیں آگے بڑھے۔ جب جمادی الثانی کا مہینہ گزر جائے گا تبھی رجب کا مہینہ آئے گا، تبھی مولا کائنات والا مہینہ آئے گا۔ یعنی پہلے جناب فاطمہ زہرا سے ملنا ہے، پھر مولا کائنات تک پہنچنا ہے، اور جب تک رجب کا مہینہ نہیں گزر جائے گا اس وقت تک شعبان کا مہینہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شعبان کے مہینے تک لازمی ہے کہ ہم جمادی الثانی کے مہینے کو گزاریں، رجب کے مہینے کو گزاریں، تو ہم شعبان کے مہینے میں گزاریں گے۔ اور شعبان کے مہینے کو حضور سرور کائنات نے اپنا مہینہ کہا ہے، یعنی رسول تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک رسول تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ رسول کا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، انہوں نے کہا یہ مہینہ میرا ہے۔ جب ہم شعبان کے مہینے کو گزار لیں گے تو ہم رمضان میں داخل ہوں گے، اور رمضان ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ گویا اللہ کے مہینے تک اس وقت تک نہیں پہنچیں گے جب تک کہ ہم جمادی الثانی یعنی جناب فاطمہ زہرا سے منسوب مہینے کو نہیں گزاریں گے، جب تک ہم رجب علی کے مہینے کو نہیں گزاریں گے، جب تک ہم شعبان یعنی جناب رسول خدا کے مہینے کو نہیں گزاریں گے اس وقت تک رمضان یعنی اللہ کے مہینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ عقلی اور فکری چیز ہے، ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے، اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی منطق ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہی راز منطق اس اسلامی کیلنڈر میں رکھے گئے ہوں، ہجری کیلنڈر میں رکھے گئے ہوں، اور جب اللہ کے قریب پہنچ گیا تو گویا ہمارے لیے عید ہی عید ہوتی ہے، یعنی شوال کے مہینے میں ہم اللہ کے مہینے کو گزار کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا، جن کے تعارف کا انداز آپ دیکھیں تو خوب ہی نرالا ہے۔ ان کے لیے جناب رسول خدا کہہ رہے ہیں من ازاہا فقد ازانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے ہم کو تکلیف دی۔ اور عقلی چیز یہ ہے کہ انسان بھی کچھ کہہ کے کچھ نتیجہ نکالنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن کریم بھی کچھ کہہ کے کچھ نتیجہ نکالنے کی دعوت دیتا ہے۔ جناب رسول خدا کا یہ جملہ کہ جس نے ان کو اذیت دی اس نے ہمیں اذیت دی، گویا کچھ نہ کچھ مسلمان کو نتیجہ نکالنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کہہ دیا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اپنے آپ عقل میں یہ آ جاتا ہے کہ جس نے ان سے دوستی رکھی، ان سے محبت رکھی، ان کو خوش رکھا، اس نے ہمیں خوش رکھا۔ اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے ان کو اذیت دی اس نے ہمیں اذیت دی، یعنی اگر اذیت نہیں دے رہے ہو تو گویا مجھے اذیت نہیں دے رہے ہو، ان کو خوش رکھ رہے ہو تو گویا مجھے خوش رکھ رہے ہو۔ اور پتہ نہیں کیا حالات ہوئے کہ ادھر 28 رجب کو جناب رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی، اور ادھر اس پر تکلیفیں ڈھائی جانے لگیں، اذیتیں پہنچائی جانے لگیں، کہ جس کے لیے رسول نے کہا کہ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ آنکھ بند ہوئی، جناب فاطمہ زہرا کے اوپر مصیبتیں ڈھائی جانے لگیں، کبھی شوہر کے گلے میں پھندا، اور ان کی سب سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا یہ کہتی ہوئی نظر آتی تھیں
میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا لیکن کوئی مجھے پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ اور بھی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ جناب زینب گھروں میں جاتی تھیں اور کہتی تھیں میرا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی مجھے تعزیت پیش کرنے دینے کے لیے نہیں آیا۔ جناب سیدہ باپ جیسی شفقت والی چیز دنیا سے رخصت ہو رہی ہے لیکن کوئی ان کو تسلی و دلاسا و تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، ان دونوں روایتوں پہ غور کریں جس میں 75 دن کہا جا رہا ہے یا 95 دن، یعنی باپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد بیٹی یا تو 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ باپ کے اٹھ جانے کے بعد اتنی کمزور نظر آنے لگی اور اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہوئی کہ 75 دن یا 95 دن کی روایت ہے۔ لوگ تحقیق کرتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، چاہے 75 دن ہو چاہے 95 دن ہو، یہ کوئی زیادہ دن نہیں ہوتے ہیں، 75 دن یا 95 دن جس میں جناب فاطمہ زہرا کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ اف صبت علیہ مصائب لو انہا، اگر یہ دن کی روشنی کے اوپر مصائب تارے ہوتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو 75 دن اور 95 دن والی روایت ہے اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، چاہے وہ ہو چاہے وہ ہو، دونوں صحیح ہے نا۔ اور چونکہ مخفی جناب فاطمہ زہرا نے اپنی شہادت کی تاریخ کے لیے کہا کہ بھی مخفی رکھا جائے، کسی کو اطلاع نہ دی جائے، اور خاص طور سے ان کو نام لے کے کہا کہ ان کو میرے مرنے کی خبر نہ دی جائے، اس لیے ممکن ہے اصل تاریخ کا صحیح اندازہ نہ لگایا جا سکا ہو۔ ان کو میری تدفین میں شریک نہ ہونے دیا جائے، یہ جملے اسی وقت انسان کہتا ہے جب بہت زیادہ دل دکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی آپس میں کہتے ہیں کہ میرے مرنے میں نہ آنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب زیادہ دل دکھا ہو، زیادہ کسی نے پریشانی دی ہو۔ اب جناب فاطمہ زہرا کا یہ جملہ کہ ان کو اطلاع نہ کی جائے، گویا انہوں نے کچھ ایسی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی زبان کے اوپر یہ جملہ آیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو 75 اور 95 دن والی بات ہے، 70 خمسہ یا 90 خمسہ، 7 یعنی 7، 70 یعنی 70، خمسہ یعنی 5، 70 اور 5 75، 90 خرچہ خمسہ، 90 یعنی 90، 9 یعنی 9، اور بعد میں خمسہ یعنی 5۔ خمسہ کامن ہے، 7 اور 90 اس میں تھوڑا سا وہ ہے، پہلے چھپائی نہیں تھی اس لیے لوگ نقل کر لیا کرتے تھے، اور چونکہ پڑھنا انہی کو ہوا کرتا تھا اس لیے بعض کاتبین اپنے لیے چونکہ لکھتے تھے اس لیے نقطے نہیں لگاتے تھے۔ 7 اور 9 کو دیکھا جائے تو سین بے عین، بے کا نقطہ لگا ہوا ہے، اور 9 میں دیکھا جائے تو تے سین عین، تے کے نقطے لگے ہیں، نقطے ہٹا دیے گئے، یعنی کچھ سین اور کچھ ایک شوشہ اور عین یہ کامن ہے، اور یہ علوم 10 کے لیے، یعنی 70 70، 7 اور 10 یعنی 7 دہم 70، یا ادھر 9 + 10 یعنی 9 دہم 90۔
اس طرح سے 90 و 95 جو بھی بات ہو، چاہے سابعین ہو یا سابقین ہو، دردناک بات یہی ہے کہ صرف اتنے دن جناب فاطمہ زہرا اور پھر جن کو تدفین کرتے ہوئے مولا کائنات جیسی شخصیت دوسل دیتے ہوئے مولا کائنات جیسی شخصیت چیخیں مارتی ہوئی نظر آئی ہے. اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بہادر اور چیخ، تو آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ فاطمہ نے اپنی پسلیوں کے بارے میں مجھے نہیں بتایا. غسل دیتے وقت یا تدفین کے وقت یہ کہتے ہوئے نظر آئے، جو نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے، یا رسول اللہ جو امانت آپ نے ہمیں دی تھی ہم اس وقت واپس کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا مصیبتیں پڑیں یہ خود آپ کو بتائی. تو آپ کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ کی زبان کو پر مرثیہ تھا، صبت علیہ مصائب اللہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.